السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، ہوپ یو آل ڈوئنگ گڈ۔ آج والی ایپیسوڈ ہو چکے ہے سٹارٹ، جس کے اندر ایک بڑا زبردست ٹویسٹ آیا ہے، جس کا مجھے اور آپ سب کو بہت زیادہ ویٹ تھا۔ ایسا مطلب دھماکے دار ٹویسٹ جس کے بعد کہانی مزید خوبصورت ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 29 جون کو زحال مسکن کا سیزن 2 سٹارٹ ہونا ہے اور ہماری کہانی بھی چل رہی ہے۔ اگر تو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ماس کی سٹوری آپ لوگوں کو دیکھنی ہے شادی کے بعد کی، زیادہ ڈیمانڈ ہوئی، ٹھیک ہے، تھوڑی نہیں زیادہ ڈیمانڈ ہوئی، تو ہم لوگ اس ناول کو اس ناول کے ساتھ چلائیں گے، اس کو اینڈ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آئی ول ٹرائی کہ میں دونوں کو ساتھ ساتھ مینیج کر پاؤں، لیکن اگر تو ڈیمانڈ نہیں ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی اس نے ختم ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 28 جون کو اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہو جائے گی اور 29 جون سے ہمارا بلیک ماسک مافیا ناول شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جس کو لکھنے کے لیے میں بھی بڑی بےتاب ہوں اور کافی سارے لوگ وہ سیزن 2 پڑھنے کے لیے بےتاب ہیں، رائٹ؟ سو آج والی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، اور جو سبسکرائبرز ہیں وہ بھائی دیکھیں سٹوری جو ہماری ایپیسوڈ ہے اس کے اوپر ویوز پورے ہیں، جتنے اس چینل کے اوپر لوگ اس کو ریڈ کرتے تھے نا، 9000 ڈیلی بیس پہ لوگ اس کو ریڈ کرتے تھے، وہ ابھی بھی ریڈ کر رہے ہیں، بٹ آئی ڈونٹ نو وائی کہ وہ چینل کو سبسکرائب کیوں نہیں کر رہے۔ سائلنٹ ریڈرز، میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ مجھے بھی آپ لوگوں کی نیڈ ہے، کائنڈلی ایک چھوٹا سا سبسکرائب نہیں کر سکتے آپ لوگ اپنے رائٹر کے لیے پلیز؟ اس ٹائم پہ میرے لیے یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ اگر میں واپس آئی ہوں تو جلدی ہی میں اپنے اس مقام کو حاصل کر لوں جس مقام پہ میں تھی، اور اس میں مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ واپس آئی ہوں، کافی سارے ریڈرز فیس بک کے اوپر نہیں ہوتے ہیں، کوئی انسٹا پہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر میں ویب سائٹ الگ سے بنا لیتی ہوں تو وہ بھی مطلب اس میں کافی ٹائم لگے گا، تو میں آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ واپس آئی ہوں، ورنہ مجھے کیا تک پڑی ہے اتنی محنت میں یہاں پہ کروں اور پھر میری محنت ایسے ویسٹ ہو جاتی ہے۔ یہ دوسری دفعہ بہت بڑا لاس میرا ہوا ہے، سال بھر کی محنت میری ویسٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے میں اگر میں واپس آئی ہوں تو آپ لوگوں کا سپورٹ کرنا بنتا ہے، پلیز مجھے اس ٹائم پہ آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ نیڈ ہے۔ سو جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، باقی لائک اینڈ کامنٹ وہ تو آپ لوگوں کے اوپر ہے، آپ جتنے زیادہ کریں گے اتنی ہی جلدی جلدی ایپیسوڈز آئیں گی، اور جو پچھلی ایپیسوڈ آپ لوگ کہہ رہے ہو ریکور کرنے کا تو وہ بھی میں ریکور کروں گی، اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ سبسکرائبر ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج والی ایپیسوڈ۔ وہ سامنے کھڑے ارزم کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے تھامے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، سانس کہیں سینے میں ہی اٹک گئی تھی، وہ پوری قوت لگا کر بھی خود کو ارزم کی گرفت سے آزاد نہیں کروا پا رہی تھی، لیکن اس کی گرفت سے نکل پانا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ خون اشام نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا سر مزید وارڈروب میں دھسا دیا، جس پر ندا کو اپنے دماغ کی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیوی بچے کو نقصان پہنچانے کی؟ وہ جبڑے بھینچے دبی آواز میں پوری قوت سے دھاڑا، اس کی دھاڑ سور بن کر ندا کی رنگت پیلی کر گئی تھی، وہ بن آب مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی اپنا آپ مسلسل کوششیں کر کر اس کی گرفت سے چھڑوا رہی تھی۔ تم سے اس دن کے بعد سے میں نے بات تک نہیں کرنی چاہی، بات تو دور کی بات تمہاری شکل تک سے نفرت کرنے لگا تھا میں، لیکن تم نے میری بیوی کو ہرٹ کر کر اس نفرت کو انتقام میں بدلنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے لفظوں سے بھڑکتے انگارے برس رہے تھے جن کی تپش بری طرح سے ندا کے چہرے کو جھلسا رہی تھی، وہ اب سانس نہیں لے سکتی تھی، اسے لگ رہا تھا وہ مرنے والی ہے، اس کی رنگت سرخ سے نیلی پڑنے لگی تھی۔ وہ لڑکی میرا عشق ہے، میرا جنون، اسے نقصان پہنچانے کا سوچنے والا بھی میرا دشمن ہے،
اور ارزم تاشفین آفریدی دشمنی قبر تک نبھاتا ہے۔ یہ بات اپنے گھٹیا ذہن میں بٹھا لینا تم، قہر بار نگاہوں سے اور لفظ چبا چبا کر ادا کرتے اس نے پوری قوت سے ندا کو بیڈ پر پھینکا تھا۔ وہ سیدھا منہ کے بل بیڈ پر گری، زور زور سے کھانسنے لگی تھی۔ پورا بدن بری طرح سے کسی زلزلے کی زد میں آ گیا تھا۔ وہ جس طرح بے ربط لباس میں بیڈ پر پڑی درد سے کراہتی بری طرح سے کھانس رہی تھی، اسے خون آشام سرخ متورم آنکھوں سے دیکھتے ارزم نے بے ساختہ اس سے اپنی نگاہیں پھیر لیں۔ آئندہ اسے کہیں دیکھو بھی تو راستہ بدل لینا، ورنہ یہ ارزم تاشفین تمہیں خود راستہ بتائے گا جس پر تم چار کندھوں کے سہارے اس کی منزل تک پہنچو گی۔ وہ حقارت سے نفرت آمیز لہجے میں بولتے لمبے ڈھینگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ ندا وہیں بیڈ پر پڑی درد میں مبتلا ہوتی رو پڑی تھی۔ تھپڑ اتنی زور سے لگا تھا کہ اس کا ہونٹ دائیں جانب سے پھٹ کر وہاں سے اب خون رسنے لگا تھا۔ گلے پر سرخ نشان بن چکے تھے۔ اس کا نرم و ملائم گال اس وقت نیل زدہ ہو چکا تھا۔ اس کا یہ حال بھی وہ ارزم تاشفین کے ہاتھوں اس نے سوچا تک نہ تھا، لیکن آج اس نے دکھا دیا تھا کہ اگر وہ محبت کرنے پر آئے تو اس سے اچھا محبوب کوئی نہیں، اور اگر نفرت کرنے پر آئے تو اس سے برا اور برا دشمن اس بھری دنیا میں کوئی نہیں۔ ندا کتنی ہی دیر بیڈ پر پڑی یوں ہی سسک سسک کر روتی رہی تھی۔ کوئی اسے دیکھنے والا، سنبھالنے والا نہیں تھا۔ جس شخص کے پیچھے اس نے ارزم تاشفین جیسا شخص چھوڑا تھا، آج وہی اس کے پاس نہیں تھا۔ اسے تو اپنے انتقام سے فرصت نہیں مل رہی تھی، اور وہ کیا جانے کہ وہ کس شخص سے انتقام لینے کا سوچ رہا تھا۔ آج وہ کمزور ارزم نہیں تھا جسے وہ چیونٹی کی طرح مسل دیتا۔ آج اس کی ایک دھاڑ ارون بیگ کو کہیں کا نہ چھوڑتی۔ اس کی طاقت کے آگے ارون کا وجود اب صرف ایک چیونٹی کے مترادف تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے باؤل پر جھکی اس کے اندر سے اپنی پسند کی چیری ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگی۔ اس نے فوراً سے سر اٹھا کر مقابل کو گھورا۔ کیا کر رہا ہے میرا بیبی؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے کن جاں لٹاتی نظروں سے اسے دیکھتا محبت بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی ارزم تاشفین تھا جو تھوڑی دیر پہلے منہ سے آگ برسا رہا تھا۔ ماروی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس جھک کر اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ ارزم جانتا تھا وہ غصے میں ہے، آخر کو اتنا کھانا جو پڑ رہا تھا۔ میں مدد کروں؟ اس نے پھر سے آفر کرنی چاہی۔ ضرور، یہ سارے آپ کھا لیں اور ممی سے کہیں ماروی نے سارے فنش کر دیے۔ وہ خوش ہو کر جلدی سے بولتی پورا باؤل اس کی جانب کر گئی، جس پر ارزم نے اسے گھور کر دیکھا۔ کتنی چالاک تھی اس کی یہ چھوٹی سی بیوی۔ میں یہ کھا لوں، تم یہ کھا لو۔ اس نے اپنے ہاتھ کی جانب اشارہ کیا جس پر ماروی کی شہد رنگ آنکھیں بے اختیار پھیلنے لگی۔ آپ
مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے؟ وہ جھٹ سے ہونٹ گول کر گئی۔ اس کی اس ادا پر ارزم کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اس نے آگے ہو کر اس کا گال چوم لیا۔ یہ رخسار صرف چومنے کے لیے بنے ہیں۔ ارزم، تاشفین کا ہاتھ ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن تم پر کبھی اٹھ نہیں سکتا۔ کیا محبت تھی اس کے انداز میں۔ ماروی اس کے چہرے کو بغور دیکھتی رہی۔ واقعی مرد وفادار عورت کی غلامی بھی کر لیتا ہے۔ اسی وقت دروازہ نوک ہوا اور ملالہ ہاتھ میں ٹرے لیے اندر آئی۔ ساتھ فروا بیگم بھی تھی۔ انہیں دیکھ ارزم اٹھ کر ایک سائیڈ ہو گیا۔ ماروی نے بھی اپنا دوپٹہ ٹھیک سے کندھوں پر پھیلا لیا۔ کھا لیے؟ اب کیسی طبیعت ہے میری جان کی؟ وہ ماروی کے قریب آ کر بیٹھتی بے حد محبت بھرے لہجے میں پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں ممی، اینڈ دس از ناٹ فیئر۔ آپ اتنی فکر اپنے نواسی کی کر رہی ہیں نا؟ مجھے تو بس ڈانٹ ملتی تھی۔ وہ منہ بسور کر بولتی، کسی بگڑی بچی کی طرح سر جھکا گئی۔ فروا بیگم نے ہنس کر اس کا سر چوما۔ میری جان، تمہیں بھی تو صحیح بات پر ڈانٹتی تھی، آج دیکھو تمہاری ساس ویسی ہی ہے۔ وہ پیار سے اسے سمجھاتی اپنے ساتھ لگا گئی۔ ارزم وہیں تھوڑی دور کھڑا سینے پر ہاتھ باندھے ماروی کو جان لٹاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہیں ملالہ اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ایک ایک عمل سے ماروی کے لیے بے پناہ محبت چھلکتی تھی۔ وہ دیکھتا بھی تھا تو اس کی آنکھیں ماروی کے محبت کے قصیدے پڑھتی تھی۔ کوئی بھی دیکھنے والا بتا سکتا تھا کہ وہ اس عورت کو دیوانگی کی حد تک چاہتا ہے۔ ارزم وہاں سے باہر نکل آیا تھا۔ لاؤنج میں زنور اور عمر صاحب بیٹھے تھے۔ اس نے ان کے ساتھ بیٹھتے متلاشی نگاہوں سے یہاں وہاں دیکھا۔ وہ نہیں آئی تھی کمرے سے باہر اور اب آ بھی نہیں سکتی تھی جب تک وہ یہاں موجود تھا۔ وہ لوگ شام گئے گھر واپس لوٹ آئے تھے۔ ماروی نے سختی سے ارزم کو گھر اس کے گرنے والی بات بتانے سے منع کیا تھا، اور وہ بھلا ٹہرا زن مرید کیسے بیوی کی بات ٹال سکتا تھا؟ آفرین بیگم نے ماروی اور ارزم کے لیے نیچے والا روم سیٹ کروا دیا تھا جہاں وہ دونوں اگلے 9 مہینے کے لیے شفٹ ہو گئے تھے۔ یہ کمرہ بھی ان کے کمرے جتنا بڑا اور شاندار منفرد تھا۔ چلو اب ریسٹ کرو۔ ارزم نے ماروی کو دھیرے سے بیڈ پر لٹایا اور خود چینج کرنے چلا گیا۔ تب تک ماروی اس کا موبائل اٹھا کر یہاں وہاں گھستی چیک کرنے لگی کہ کہیں کسی یونی کی لڑکی کا میسج تو نہیں آیا۔ اتنے میں ارزم بلیک ٹراؤزر اور ویسٹ پہنے باتھ روم سے شاور لے کر نکلا۔ نظر اپنی شکی بیوی پر پڑی۔ وہ سر نفی میں ہلاتے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا سوچ کر مرر کے آگے کھڑا ہو گیا۔ کتنی گرل فرینڈز نکلی؟ اس نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ شش، میں نکال رہی ہوں۔ وہ ارزم کو خاموش کرواتی اپنے کام میں مصروف رہی۔ ارزم اس کی کیوٹنس دیکھ مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا، کیونکہ ماروی کو اور کچھ ملے نہ ملے اپنی تصویریں ضرور مل سکتی تھیں جو وہ اٹھتے بیٹھتے ایسے ہی بنا کر اپنے موبائل میں رکھ لیتا تھا۔
اتنے میں دروازہ ناک ہوا۔ ارزم نے دروازہ جوں ہی کھولا، ماروی کی آنکھیں بے اختیار پھیل گئیں کہ کہیں اب وہ کچھ کھانے کو نہ آ جائے۔ صاحب، یہ بیگم صاحبہ نے کہا ہے چھوٹی بی بی کے پیروں کی مالش کرنی ہے۔ ملازمہ ہاتھ میں آئل پکڑے کھڑی سر جھکائے ہوئے تھی۔ ارزم نے ایک نظر اسے دیکھا اور آئل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ آپ جائیں، کہتے وہ ملازمہ سر خم کرتی واپس چلی گئی اور ارزم دروازہ بند کرتے جیسے ہی اندر آیا، ماروی کو خود کو گھورتے پا کر وہیں ٹھٹک گیا، جیسے کہنا چاہتا ہو کیا اور کہیں کہ بیبی چاہیے، صرف 2 ہفتے ہوئے ہیں اور مجھے نچا کر رکھ دیا ہے، آگے کیسے کروں گی میں سب ہینڈل؟ وہ جھنجھلا کر بولتی، موبائل بیڈ پر پٹک گئی۔ ارزم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اوکے، نہیں کرتے، چلو سو جاؤ اچھے بچوں کی طرح۔ اس نے آئل سائیڈ بیڈ پر رکھتے ماروی کو تکیے پر ٹھیک سے لٹایا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ ماروی اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر ٹیڈی بیئر کی طرح جکڑ گئی۔ دھیرے دھیرے اس پر نیم غنودگی چھانے لگی تھی۔ اس کے سوتے ہی ارزم نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ پرسکون سی سارے دن کی تھکی گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ واقعی یہ شروعات تھی، آگے نہ جانے کیسے سب ہونا تھا، کیا کیا دیکھنا تھا۔ اسے سوچ کر ماروی کی تھوڑی سی فکر ہونے لگی تھی۔ اس کے گہری نیند میں جاتے ارزم نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور آئل اٹھا کر اس کے قدموں میں آ گیا۔ دونوں انگوٹھے آئل میں ڈپ کرتے اس نے ماروی کے پاؤں کی تلی پر دھیرے سے رب کرنے شروع کیے۔ وہ اس کے لمس پر نیند میں بھی دھیرے سے کسمسانے لگی تھی۔ ایک عجیب سا سکون اسے محسوس ہو رہا تھا۔ ارزم کتنی ہی دیر نرم ہاتھوں سے اس کے پیروں کی مالش کرتا، انہیں ٹشو پیپر سے صاف کرتے، ہاتھ دھو کر خود بھی اس کے ساتھ آ کر لیٹتا۔ ماروی کو خود سے لپٹا گیا۔ شادی کا ایک فائدہ کہ اسے اپنا کمفرٹ پلو مل گیا تھا۔ تینوں بڑی خواتین کے ساتھ ماروی اور ملالہ بھی ساتھ ہی کراچی آئی تھیں۔ ماروی کو لانے کے لیے نہ آفرین بیگم راضی تھی اور نہ ہی فروہ بیگم، لیکن اس نے پھر اپنا اسٹرانگ کارڈ یوز کر کر سب کو منا ہی لیا تھا۔ لیکن وہ بھی ایک شرط پر مانا تھا کہ ماروی سب کچھ آرام سے کھائے گی، نہ زیادہ اچھل کود کرے گی، شرافت سے رہے گی، اور وہ سب پر تیزی سے ہاں میں سر ہلاتی ان کے ساتھ کراچی آ گئی تھی۔ یہاں کا موسم حد درجے کا گرم تھا۔ آبادی اس قدر تھی کہ اگر مارکیٹ دیکھی جائے تو وہاں قدم رکھنے کو جگہ نہیں تھی۔ ایک عجیب سی گہما گہمی لوگ آ جا رہے تھے۔ یہاں کی فضا میں آلودگی، لوگوں کا شور، گاڑیوں کا شور، سب کچھ آپس میں گھل رہا تھا۔ ان کی گاڑی ایئرپورٹ سے سیدھا گلشن اقبال کالونی گئی تھی، جہاں رقیہ بوا کا گھر تھا۔ یہاں کی گلیاں کافی کھلی اور بہترین حالت میں تھی۔ گاڑی ان کے گھر کے آگے روکتے آفرین بیگم نے ماروی کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالا اور اسے اپنے ساتھ دیکھ دیکھ کر قدم اٹھواتی آرام سے سب کے ساتھ مل کر اندر جانے لگی۔ رقیہ بوا کا گھر 2 منزلہ تھا۔
رنگ و روگن سے پتہ چل رہا تھا یہاں کی مرمت وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے، کیونکہ گھر کہیں سے بھی پوسیدہ حالت میں نہ تھا۔ وہ سب اندر داخل ہوئیں، جہاں سب سے پہلے ایک کھلا صحن آتا تھا، جہاں بیچوں بیچ کھڑا نیم کا درخت پورے صحن میں اچھی خاصی چھاؤں کیے ہوئے تھا۔ اس سے آگے 3 کمرے ایک ساتھ بنے ہوئے تھے، جن کے بیچ سے راہداری نکلتی ڈرائنگ روم تک جا رہی تھی۔ وہاں آتے سادہ مگر نفیس قسم کے صوفے رکھے ہوئے تھے۔ وسط میں رکھی ٹیبل پر ایک چھوٹا سا گلدستہ رکھا تھا، جس پر تازہ گلاب کے پھول رکھے تھے۔ گھر پورا صاف ستھرا چمکتا ہوا تھا۔ وہ پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھی جب اچانک کمرے سے رقیہ بوا نکل آئیں۔ "ارے میرا بچہ ماروی!" وہ آتے ساتھ سب سے آگے کھڑی ماروی کو گلے سے لگا گئی۔ "کیسی ہو میری چھمک چھلو!" وہ شوق ہوتی ان سے حال احوال پوچھنے لگی۔ اس کا رقیہ بوا سے مذاق عام جام چلتا تھا۔ "میں ٹھیک، میں صدقے آج تو بہار آئی ہے میرے گھر پر!" وہ سب سے ایک ایک کر گرم جوشی سے ملی۔ آفرین بیگم اور مسز ملک کو وہ پہلی بار میں نہیں پہچان سکی تھی۔ "بوا، یہ خالہ ساس ہیں اور یہ میری ساس۔" ماروی نے نہایت شائستگی سے تعارف کروایا۔ ماروی کے سسرال کا سنتے رقیہ بوا تو ان کی آؤ بھگت میں لگ گئی۔ بھلا بیٹی کے سسرال والے تھے، خاطر و مدارت تو اچھی کرنی بنتی تھی۔ ان کی دونوں بہوئیں آ کر سب سے ملی۔ رقیہ بیگم کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹی۔ سب کی شادی ہو چکی تھی، سوائے سب سے چھوٹی بیٹی نورے کے، جس نے ابھی پڑھائی مکمل کر جاب شروع کر دی تھی۔ "وہ لڑکی کہاں ہے جسے ہم دیکھنے آئے ہیں؟" مسز ملک کو زیادہ جلدی تھی اپنی ہونے والی بہو کو دیکھنے کی۔ وہ بے صبری سے نورے کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ "خیریت سے آنا ہوا نا؟" رقیہ بوا خوشی میں بھی ذرا فکر مند ہوئی۔ ایسے اچانک سب کو دیکھ ان کا دل تھوڑا بے چین سا ہوا تھا۔ "آپ کی بیٹی نورے کے لیے آئے ہیں رقیہ آپا؟ مسز ملک اپنے بیٹے کے لیے اسے دیکھنا چاہتی ہیں۔" فروہ بیگم نے نہایت محبت سے انہیں اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ "اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی جان کر۔" وہ ازحد خوش ہوتی ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئی، جو اپنے لباس سے ہی امیر کبیر خاندان کی عورتیں لگتی تھیں۔ "نورے کچن میں ہے، دراصل اسے کوکنگ کا بہت شوق ہے۔ وہ اب بھی اتنی گرمی میں شامی کباب بنا رہی ہے۔ رکیں میں بلاتی ہوں۔" کہہ کر وہ اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی۔ واقعی وہ اس وقت کچن میں ہی گھسی ہوئی تھی، لیکن حلیہ ماسیوں والا بنا رکھا تھا۔ کھلی شرٹ اور ٹراؤزر پر بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے پسینے سے شرابور، وہ بار بار چہرے پر آتی اپنی آوارہ لٹوں کو پیچھے کرتی اپنے شامی کباب تل رہی تھی۔ "یہ کیا حالت بنا رکھی ہے نورے! کم از کم حلیہ تو درست کر لو۔" وہ آتے ساتھ اپنی صاحبزادی کا حلیہ دیکھ ڈپٹنے لگی۔ "اوفو اماں، ڈونٹ ڈسٹرب!" کا بورڈ نہیں دکھا آپ کو باہر؟ پلیز جائیں، مجھے یہ ریسیپی ٹرائی کرنے دیں۔ اس کے سامنے موبائل رکھا تھا، جس میں ایک آدمی شامی کباب بنانا سکھا رہا تھا۔
پاگل لڑکی، باہر تمہیں دیکھنے رشتے والے آئے ہیں، جا کر اپنا حلیہ درست کر لو۔ رقیہ بوا نے ڈانٹتے زبردستی اس کے ہاتھ سے چمچہ لیا۔ نورے کی ہیزل آنکھیں بے اختیار پھیلی۔ "وٹ؟ میرے رشتے کے لیے؟" وہ اچھی خاصی حیران ہوئی تھی کہ کون ایسا جگر والا تھا جو اس جیسی آفت کو مانگنے آ گیا تھا۔ "نہیں، میرے رشتے کے لیے"، رقیہ بوا نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ "واہ، میرے مرحوم ابا سے بے وفائی! میں نہ کرنے دوں گی بھئی"۔ وہ ایکٹنگ کرتی عنقریب اپنی ماں سے پٹنے والی تھی۔ "نورے، شرافت سے تیار ہو جاؤ، لوگ اچھے لگ رہے ہیں"، وہ سرگوشی کرتی بے حد دھیمی آواز میں بولی۔ لیکن ہیں کون؟ وہ اب بھی بس ضد تھی۔ جب رقیہ نے اسے شدید غصیلی نظروں سے دیکھا۔ "اچھا نا، جا رہی ہوں، اتنی محبت والی نظروں سے نہ دیکھیں"، کہتے وہ اپنی ماں کا گال چومتی جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور تیار ہونے لگی۔ یہ تو وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ آنے والے کون تھے، لیکن تیار ہوتے ہوئے اسے کوئی یاد آیا تھا۔ "شادی تو ایک دن ہونی ہی ہے، تم سے ہوتی تو بات الگ تھی"۔ وہ خیالوں میں کسی کا خوبصورت چہرہ یاد کرتی خود میں مسکرانے لگی۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں ہلکے جامنی رنگ کا کھلا سا ٹراؤزر اور اونچی شرٹ پہنے، کھلے بال، کانوں میں چھوٹے چھوٹے بوندے اور ہلکی سی پنک لپسٹک میں تیار ہوئی بے حد خوبصورت بن کر نیچے آئی تھی، جہاں سامنے بیٹھی ماروی کو دیکھ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ سب نے بے ساختہ مڑ مڑ کر اسے دیکھا۔ رقیہ بوا تو اپنا سر پیٹ کر رہ لی تھی۔ "اوہ مائی گاڈ، ماروی"، وہ دور سے چلاتے ہوئے اس تک آنے لگی تھی۔ ماروی بھی اسی گرم جوشی سے اٹھنے لگی تھی جب خود پر دو سخت نگاہیں جمی دیکھ سارا جوش جھاگ کی طرح بٹھا گئی۔ "کیسی ہو تم اور ملی، تم دونوں کب آئی"؟ وہ دونوں کو دیکھ خوشی سے پاگل ہونے لگی تھی۔ "نور، باقی سب سے بھی سلام کرو"، رقیہ بوا بظاہر مسکرا کر بول رہی تھی، لیکن اس وقت انہیں نور کی بے وقوفی پر جی بھر کر شرمندگی ہوئی تھی۔ نور سب سے مل کر ماروی اور ملالہ کے بیچ جا کر بیٹھ گئی۔ رقیہ بوا اس کی جس حرکت پر نادم تھی، وہی حرکت مسز ملک کو لبھا گئی تھی۔ وہ کیا جانے، انہیں بہو ایسی ہی چاہیے تھی جو ان کے گھر کو اپنی شرارتوں سے خوبصورت بنا دے۔ نور دکھنے میں بھی بے حد خوبصورت اور نازک سی تھی۔ مسز ملک کو تو وہ پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ "تم دونوں کا کون سا بھائی پیدا ہو گیا میرے لیے"، وہ سرگوشی کرتی دونوں سے پوچھنے لگی۔ "بس، پیدا تو وہ بہت پہلے ہو گئے تھے، تمہارے لیے اب دکھے ہیں"، ملالہ نے شوق ہوتے آنکھ بچا کر کہا۔ "ہینڈسم تو ہے نا"، وہ نور تھی، کیسے شرما سکتی تھی؟ ماروی اور ملالہ کو ہی شک تھا کہ وہ الٹا معاذ کو ہی شرمانے پر مجبور کر دے گی۔ بھلا کا ہینڈسم، اور تو اور یونی پروفیسر ہے ہمارا بھائی۔ ماروی شوخی سے اپنے بھائی کی تعریفیں کرنے لگی۔ نور تو ایسے ہی چھیڑ رہی تھی، لیکن ماروی نے تو اس کی تعریفوں کے پل باندھتی بیچاری نور کی بس کروا گئی تھی۔ "بس بس، اتنی تعریفیں نہ کرو، میں ابھی اپنی رخصتی نہیں کروانا چاہتی"،
اس کی بات پر تینوں بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ شام گئے تک وہ لوگ یہی رہے تھے۔ ماروی کا تو دل تھا سمندر پر جانے کا، لیکن گرمی کی شدت دیکھ آفرین بیگم نے اسے جانے کی اجازت نہیں دی، لیکن شاپنگ مال وہ لے گئی تھیں، ایسے جہاں زیادہ رش نہ ہو۔ ماروی نے اپنے اور ارزم کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کی، ساتھ ملالہ کو بھی عقل دی۔ اس نے بھی بہت ساری چیزیں لی، جن میں آدھے سے زیادہ شاپنگ زنور کے لیے تھی۔ مجھے آپ کی نور بہت پسند آئی ہے۔ اگر آپ میرے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہیں تو دیکھ لیں۔ مسز ملک رسمی طور پر مخاطب ہوئی۔ آپ کو دیکھ لیا مطلب آپ کے بیٹے کو دیکھ لیا۔ بچوں کی تربیت ماں ہی تو کرتی ہیں، مجھے بھی منظور ہے۔ اپنے گھر کی وہی بڑی تھیں۔ شوہر کا 12 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ 2 بیٹے تھے، وہ رہتے گھر میں تھے، لیکن بیویوں کے آنے کے بعد وہ بھی بدل چکے تھے، جس کی وجہ سے نور نے خود اسٹڈی مکمل کرتے جاب شروع کر دی تھی، تاکہ اپنی ماں کو ان کے سہارے نہ چھوڑے۔ رخصت صرف بیٹیاں نہیں ہوتی، بیٹے بھی ہوتے ہیں، بس طریقہ تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ مسز ملک نے اپنے ہاتھوں میں پہنے سونے کے کنگن نور کی دودھیا کلائیوں میں پہنا کر اس پر ملک ما سلمان کے نام کی مہر لگا دی تھی۔ یہی تھی جسے ماں سلمان کی قسمت میں لکھا گیا تھا۔ میں زیادہ فنکشنز نہیں کرنا چاہتی، سیدھا سادگی سے نکاح۔ وہ یہ نہیں کہہ سکی کہ انہیں ڈر ہے کہیں معاذ اس رشتے سے انکار نہ کر دے، اس لیے وہ سیدھا نکاح کروانا چاہتی تھی۔ جانتی تھی ان کا بیٹا نکاح کے بعد کیسے بھی اس نکاح کو اپنوں کے لیے ضرور نبھائے گا، جیسے آپ کو مناسب لگے شاہدہ بہن۔ رقیہ بوا نے شائستگی سے ان کی بات مان لی، اور جہاں تک انہیں اندازہ تھا نور بھی ان سب جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ نہ دکھنے میں بے شک ہنسمکھ اور چلبل سی لڑکی تھی، لیکن باپ کے بعد بھائیوں کا ایسا رویہ اس کی ایسی خواہشوں کو ختم کر گیا تھا۔ جانتی تھی اس کی ماں کے علاوہ کوئی ٹھیک سے اسے رخصت بھی نہیں کرے گا۔ وہ سب خوش تھے۔ نور جتنی پہلے بول رہی تھی اب اتنی ہی خاموش ہو گئی تھی۔ آفرین بیگم نے اس کے سر پر جالی نما دوپٹہ ڈال کر اسے معاذ کی دلہن کا پہلا روپ دیا تھا۔ یقیناً معاذ کی وجہ سے نور کو ہر ایک خوبصورت رشتہ ملنے والا تھا۔ آخر کو معاذ کی دلہن تھی، لاڈلی تو ہونی تھی سب کی۔ وہ سب شام کی فلائٹ سے واپس اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ وہ مسلسل کالز پر کالز کرتی، اپنے کمرے میں یہاں وہاں ٹہل رہی تھی، لیکن مقابل نے جیسے قسم کھا لی تھی کال نہ اٹھانے کی۔ لیکن ندا بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ وہ بار بار ارون کو کال کرتی گئی۔ یحییٰ رو رہا تھا، لیکن اس نے اسے بھی نہ دیکھا۔ ایک عجیب سی بے چینی، خوف اس کے دل میں پنپ رہا تھا۔ اسے کیسے بھی یہاں سے نکلنا تھا، کیونکہ یہاں اب سب اس کے منہ کو آنے لگے تھے، اور ارزم تاشفین کی دھمکی کے بعد تو وہ اور بھی مزید خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ہیلو! آخر کار اس نے کال اٹھا ہی لی۔ آگے سے اس کی مصروف سی آواز ابھری، ساتھ پیچھے کچھ لوگوں کا شور تھا، ایسے جیسے وہ کسی کلب میں موجود ہو۔ ہر طرف لوگوں کے کہکہے، میوزک سنائی دے رہا تھا۔ ہیلو ارون، مجھے یہاں سے لے جاؤ پلیز ارون،
وہ روتی ہوئی اس کی منتیں کرنے لگی۔ ہیلو، آواز نہیں آ رہی، رکو میں باہر جاتا ہوں، کہتے وہ باہر سارے شور سے ایک طرف نکل آیا۔ ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے، کیوں فون کیا ہے؟ اس کا انداز کٹا کٹا سا تھا۔ ندا کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہونے لگے۔ تم مجھے یہاں سے لے جاؤ، وہ روتی ہوئی بے حد دھیمی آواز میں بولی۔ یہ تمہیں کیا ہر دوسرے دن وہاں سے نکلنے کا دورہ پڑتا ہے؟ کہاں جاؤ گی نکل کر، بتانا ذرا۔ عزت کی روٹی مل رہی ہے، کافی نہیں ہے؟ وہ شدید غصے میں آتا چلایا تھا۔ ندا ایک پل کو خاموش ہوئی، سہم گئی تھی، سانس جیسے کہیں اٹک گئی ہو۔ کیا صرف عزت کی روٹی کافی ہے؟ عزت نہیں، میں بیوی ہوں تمہاری ارون، وہ جیسے اسے احساس دلا رہی تھی۔ ہاں، وہ بیوی جس کی بد نصیبی نے مجھ سے میرے ماں باپ تک چھین لیے، میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے، جو کہ تمہارے پیچھے اتنی خوبصورت لڑکی چھوڑی۔ آج پچھتا رہا ہوں۔ رکھو فون، وہ اسے بری طرح سے جھڑکتے فون بند کر گئے۔ لیکن وہ ایسے پتھرا گئی تھی جیسے اب کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ اس شخص کے لیے اس نے ارزم تاشفین کو چھوڑ دیا تھا، آج وہ اسے ہی بد نصیب کہہ کر اس کے منہ پر دھتکار گیا تھا۔ آنسوؤں کے سیلاب سا اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا تھا، دل بند ہو چکا تھا۔ اس کا بیٹا رو رہا تھا، لیکن وہ آج جیسے اپنا ہوش کھو بیٹھی تھی۔ زندگی کا بھیانک روپ اس کے سامنے ایسے آیا تھا کہ آج وہ سانس بھی لینا بھول گئی تھی۔ ندا کو اپنا انجام صاف دکھائی دینے لگا تھا، جو کہ بے حد بھیانک اور خوفناک تھا۔ وہ انگلی میں گاڑی کی چابی گھماتا ڈرائنگ روم میں جیسے ہی داخل ہوا، سامنے اس کی نظر پڑے وہ مزے سے سامنے رکھے مزیدار اسپائسی چکن ٹکا نوش فرما رہا تھا۔ اصل آنکھیں ماس کی تب کھلی جب کچن میں سے ایپرن پہنے ارزم ہاتھ میں فرائی پین پکڑے باہر نکلا۔ ماس، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ یہاں آؤ۔ اس کی نظر جیسے ہی ماس پر پڑی، اس نے فوراً سے اسے آگے بلا لیا۔ وہ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے وہیں آ گیا۔ آج تم شیف بنے ہوئے ہو، باقی سب کہاں ہیں؟ اس نے یہاں وہاں نظر دوڑا کر سب کو تلاش کیا۔ اسے تو لگا تھا کہ اس کی ماں بھی یہیں آئی ہے، لیکن وہ بھی کہیں نہیں دکھ رہی تھی۔ ملازموں کی بھائی نے چھٹی کر دی، کیونکہ مام گھر پر نہیں ہے اور وہ یہاں نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہ آپ کی وائف دیکھنے گئی ہے، خالہ اور باقی سب لیڈیز کے ساتھ۔ جواب ارزم کے بجائے ابراہم نے دیا تھا، وہ بھی بڑی تفصیل سے۔ میری بیوی؟ ماس کو یکدم اچھو لگا۔ لڑکی یار، تمہارے لیے لڑکی دیکھنے گئی ہیں سب۔ ارزم نے اپنے برگر بھائی کی بات کی تصحیح کی، جس پر ماس آنکھیں بند کرتا صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ اسے خواتین کے پیروں میں کوئی پرابلم ہے؟ گھر نہیں ٹک سکتی ہیں؟ کسے دیکھنے گئی ہیں؟ وہ اچھا خاصا جھنجھلا گیا تھا۔ نور ہے، شادی میں جس نے ڈانس کیا تھا۔ ارزم کے جواب پر ماس نے بھویں سکیڑی، جیسے یاد کر رہا ہو مگر یاد نہیں آئی۔ جو بھی تھی، لیکن اتنی جلدی کیا تھی؟ جلدی تھی بیٹا، اتنی جلدی گرگٹ نہیں بدلتا جتنی جلدی تم بدلتے ہو۔ اب چپ چاپ اس لڑکی سے کر لینا، سمجھ آئی؟ وہ فرائی پین انگلی کی جگہ اٹھا کر وارن کرتا واپس کچن میں چلا گیا۔ سمجھ آئی؟ ابراہم نے ایک ٹکا بوٹی اس کی طرف کرتے
آبرو اچکا کر پوچھا، جس پر معاذ نے جیسے ہی دانت پیسے وہ فوراً تیر کی طرح سیدھا ہو گیا۔ آج وہ خوب اپنے بھائی سے خدمتیں کروا رہا تھا اپنی۔ معاذ اٹھ کر خود بھی کچن میں چلا گیا۔ میرے لیے بھی ایک کپ چائے بنا دو، کڑک سی، سر میں بہت درد ہے۔ وہ پیشانی مسلتا وہیں چیئر پر بیٹھ گیا۔ ارزم نے اس کے لیے کڑک سی چائے اگلے 10 منٹ میں بنا دی تھی، ساتھ رول بھی، تاکہ وہ کچھ کھا لے میڈیسن لینے سے پہلے۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ کپ پر انگلی پھیرتے ہوئے کھوئے کھوئے سے انداز میں بولا۔ پوچھو۔ ملالہ تمہاری زندگی میں کتنی اہم ہے؟ اس کے سوال پر ارزم ایک دم ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے اچانک اس سوال نے ارزم کو حیران کیا تھا۔ یہ شاید تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ ہاں وہ جانتا تھا، لیکن آج کیوں پوچھ رہا تھا؟ ارزم کو سمجھ نہیں آئی۔ تو تمہیں اس کے 22 سال کیسے گزرے یہ بھی جاننا چاہیے تھا نا؟ اب کی بار صحیح ارزم چونکا تھا۔ اس نے رک کر معاذ کا چہرہ دیکھا۔ وہ ازحد سنجیدہ تھا۔ وہ 3 سال ہمارے ساتھ رہی، لیکن اس کے بعد وہ جہاں رہی وہاں سب اس کے ساتھ کیسے تھے؟ کبھی کوئی ناانصافی تو نہیں ہوئی اس کے ساتھ؟ یا وہ کس حد تک احساس کمتری کا شکار رہی؟ کیونکہ یہ تو ہم دونوں جانتے ہیں نا وہ کتنی ڈرپوک ہے۔ ارزم خاموش تھا، جیسے اسے سمجھ نہیں آئی کیا کہے۔ کیا ہوا ہے بتاؤ؟ وہ بھی اب سنجیدہ تھا۔ معاذ نے گہری سانس خارج کرتے اسے دیکھا۔ تمہیں پتہ چلے کسی نے تمہاری زندگی کی طرح اس کی زندگی بھی برباد کی تھی تو کیا کرو گے تم ارزی؟ یہاں ارزم کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ اس کے سلیب پر رکھے ہاتھ سختی اختیار کر گئے۔ دل میں جیسے برسوں پرانا طوفان سر اٹھانے لگا تھا۔ جان سے مار دوں گا اسے۔ اس کا لہجہ سرد برفیلا تھا، ایسا کہ سامنے والے کی رگوں میں دوڑتے خون کو جما دے۔ کیوں؟ تم نے اپنے دشمن کو تو کچھ نہیں کہا تھا؟ معاذ کا انداز سرسری سا تھا۔ وہ بلاسٹ کرنے سے پہلے ارزم کو غور سے دیکھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا کہ وہ یہ جاننے کے بعد کیسا ریئیکٹ کرے گا کہ اس کا مجرم اس کی بہن کا بھی مجرم ہے۔ وہ میرا دشمن تھا، اس لیے جانے دیا، لیکن اپنی بہن کے دشمن کو نہیں جانے دوں گا۔ اس کی آنکھوں کے ڈورے مزید گلابی ہوئے۔ اس کے انداز میں وحشت کا عنصر نمایاں تھا، ایسی وحشت جو کسی پر برسے تو تباہ کر رکھ دے۔ اور اگر تمہارا دشمن ہی تمہاری بہن کا دشمن ہوا تو؟ اب صحیح ارزم کی نیلی آنکھیں پھیلی تھی۔ اس نے حیرت سے معاذ کو دیکھا۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے پا رہا، کسی نے اس سے یہ اختیار بھی چھین لیا ہو۔ سلیب پر رکھے ہاتھوں کی رگیں نمایاں ہونے لگی تھی۔ مطلب؟ یا تو وہ سمجھا نہیں تھا یا پھر سمجھ کر انجان بن رہا تھا، کیونکہ ایسا کچھ وہ خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ مطلب تو میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن ایک وعدہ کرو، اس کے بعد بھی تمہارا اور ماروی کا رشتہ ایسا ہی رہے گا۔ وعدہ کر۔ کہیں نہ کہیں معاذ کو ڈر تھا اس بات کا کہ ان دونوں کے رشتے پر کوئی اثر نہ پڑے، اور ایسا اسے ممکن ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ معاذ بات بتاؤ، وہ سرد سپاٹ لہجے میں استفساریہ پوچھنے لگا۔ معاذ نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائبرز جلد از جلد اتنے ہی ہونے چاہیے جتنے ہمارے تھے، باقی رسپانس بھی آپ لوگوں کا اچھا ہونا چاہیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔